السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں دنیا کے عظیم شاعر فرحت عباس شاہ کا تذکرہ کروں گا۔ فرحت عباس شاہ کا شمار دنیا کے ممتاز اور اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اردو اور پنجابی میں بہت کلام تخلیق کیا۔ موضوعات کی وسعت اور کیفیات کے اظہار میں ایسی تخلیقی قوت کسی اور شاعر میں نظر نہیں آتی۔ فرحت عباس شاہ نے نہ صرف معاشی بے انصافی پر قلم اٹھایا بلکہ دنیا کا پہلا اسلامک مائکرو فنانس ماڈل بنا کے اس کو عملی طور پر ثابت بھی کیا۔ فرحت عباس شاہ نے ٹرکل ڈاؤن اکنامک تھیوری کو رد کر کے ٹوسٹ اپ اکنامک تھیوری پیش کی اور ہزاروں خاندانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ فرحت عباس شاہ نے فلسفہ، نفسیات، موسیقی، ادب، صحافت اور مارشل آرٹ جیسے شعبوں میں اپنی حیثیت نہ صرف منوائی بلکہ قبول عام کی سند حاصل کی۔ انہوں نے ہمیشہ عالمی امن، محبت اور انسانیت کے نظریات کی سربلندی کو فوقیت دی۔ فرحت عباس شاہ بروز اتوار 10 رجب 1384 ہجری بمطابق 15 نومبر 1964 کو جنگ شہر پنجاب، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ فرحت عباس شاہ نے ابتدائی تعلیم جنگ میں ہی حاصل کی۔ جنگ میں ہی MSc نفسیات کی ڈگری حاصل کی۔ مزید اعلیٰ تعلیم کے واسطے لاہور چلے آئے۔ 1988 سے 1990 تک وہ جامعہ پنجاب میں فلسفہ کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1990 عیسوی میں جامعہ پنجاب لاہور سے فلسفہ میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ فرحت عباس شاہ نے 13 سال کی عمر میں نظمیں لکھنا شروع کی جو مختلف اخبارات میں شائع ہوئیں۔ باقاعدہ شعری مجموعے شام کے بعد ماہ جون 1989 میں منظر عام پر آیا، جس سے ان کی شہرت میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ مشاعرے میں بھی بہت کمال کرتے تھے۔ اس طرز سے اور کمال کا شعر پڑھتے تھے جس سے وہ مشاعرہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ وہ مشاعروں میں تو بہت کم شرکت کرتے مگر لوگ ان کو شعر کی دنیا میں بھی بہت چاہتے۔ انہوں نے عالم شباب میں ایسے ایسے خوب شعر کہے۔ کسی نے پوچھا کہ فرحت بہت حسین ہو تم، تو مسکرا کے کہا سب جمال درد کا ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، سب جمال درد کا ہے۔ ایسے خوبصورت شعر کہنا تو ان کی عادت بن گئی تھی، اور کبھی کبھی شام کے بعد کے حالات کچھ اس طرح سے بیان کرتے نظر آتے۔ تو ہے سورج، تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کو کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ فرحت عباس شاہ کے نہ صرف مشاعرے میں ڈنکے بجتے بلکہ لوگ ان کی کتابوں کا مطالعہ بھی بہت شوق سے کرتے تھے۔ تقریباً 20 سالوں میں فرحت عباس شاہ کے قلم سے 67 کتب منظر عام پر آئیں، جن میں 46 کتب صرف شاعری پر ہیں۔ 40 سال کی عمر تک ان کے 46 شعری مجموعات شائع ہو چکے تھے۔ 21ویں صدی عیسوی کے ابتدائی سالوں میں وہ رومانوی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ مخالف شاعر بھی خیال کیے جانے لگے۔ 2001 عیسوی میں امریکہ کے افغانستان پر حملے سے وہ کافی متاثر ہوئے اور ان کے شعری خیالات میں کافی حد تک تبدیلی دکھائی دی۔ 2001 سے 2014 میں فرحت عباس شاہ کی نظموں میں مختلف تبدیلی نظر آئی۔ وہ امریکی افغان 2001 سے 2014 کے مخالف ہونے کے سبب سے مخالفانہ نظمیں تحریر کرتے رہے۔ اسی سلسلہ میں ان کا شعری مجموعہ ہم اکیلے ہیں بہت شائع ہوا۔ تاحال ان کی ایک تصنیف کا پنجابی ترجمہ اور 4 کتب کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ فرحت عباس شاہ نے بہت سی کتابیں لکھی جو اس تھوڑے سے وقت میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، مگر چند کا میں نام لے لیتا ہوں۔ ان کے مشہور شعری مجموعے یہ ہیں: مجھے تم یاد آتے ہو، صحرا خرید لائے ہیں، اداس اداس دن نکلتا نہیں، مجھ سے ناراض نہ ہو، اداسی ٹھہر جاتی ہے، عشق نرالا مذہب ہے۔ تو سامعین محترم، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں تو ہم ابھی سب کا نام نہیں لے سکتے ورنہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ فرحت عباس شاہ کبھی شاعر ہونے کی صورت میں لوگوں کے خیال کو سیدھا کرتے اور ضمیر کو جھنجھوڑتے، اور کبھی ہٹلر دادا کی صورت میں اپنے آپ کو بڑے کہلوانے والوں کو رسی ڈال رہے ہوتے۔ تو سامعین، آخر میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس نازک دور میں حق گوئی کا احساس صرف فرحت عباس شاہ کی شاعری میں ہی نظر آتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ مختصر معلومات اچھی لگی ہوگی۔ ہم ایسی انٹرسٹنگ معلومات پیش کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔